ہم ایبسلیوٹلی ایران کے ساتھ ہیں، لیکن اب ایسے کچھ اثرات لگ رہے ہیں فخر صاحب کہ خلیجی ممالک اس کا دباؤ پہلے سے زیادہ اب محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے پاس یہ جو انتہائی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، اس کے اندر کیا آپشنز باقی ہیں؟ بہت شکریہ علینا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو اس ٹائم ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، اس میں خاص طور پہ موجودہ صورتحال میں جو پاکستان ایک اپنی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، خاص طور پہ سفارتی محاذ کے اوپر، اس کی دنیا نے تعریف کی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں جو اسرائیلی میڈیا نے خاص طور پہ پاکستان کے اس سفارتی کردار کے حوالے سے اور کیوں پاکستان میڈیشن کرا رہا ہے، اس میں انہوں نے وجوہات بتائی تھی، اور میں سمجھتا ہوں وہ وجوہات آج بھی ویلڈ ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے یہ کوشش کی تھی کہ یہ جو جنگ رکوانے کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی سہولت کاری کی جائے۔ جو بنیادی اس میں ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ صورتحال بہت زیادہ نازک ہے، ایک تو وہ آپ نے بتایا ہے اکانومی کے حوالے سے کہ پاکستان ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوگا۔ جو دوسری اس سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پاکستان کی لوکیشن کے حوالے سے وہ سب سے زیادہ پاکستان اس سے متاثر ہوگا۔ آپ اگر دیکھیں یہ جو تنازعہ چلا ہے، یورپ اور برطانیہ جیسے جو امریکہ کے الائز ہیں وہ بھی الائن کرنے سے گریزاں ہیں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ الائن نہیں کیا۔ اس ٹائم دنیا کا کوئی بھی ملک اس تنازعہ میں خود کو الجھانا نہیں چاہتا، اور پاکستان نے بڑا یہ تمام تر جو سٹیکس ہائی ہونے کے باوجود خود کو میں سمجھتا ہوں بہترین سفارتکاری کے ذریعے یہ کوشش کی ہے کہ ان معاملات کو ختم کرائے، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی ایک فریق بننے کے حوالے سے یا اس میں کوئی ایک پارٹی بننے کے حوالے سے۔ پاکستان کی یہ جو ایکٹیو جو انگیجمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نتائج نکلیں یا نہ نکلے، لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان نے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ تو ایک ہو گیا صورتحال کہ یہ پاکستان کے لیے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں آگے پاکستان کے لیے ریپرکشنز ہیں جو سب سے امپورٹنٹ وہ اکنامک ہیں، اور اس میں بھی انرجی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، گو کہ اس ٹائم بھی اگر دیکھا جائے اسٹریٹ آف ہارمز میں اگر کسی ملک کے جھنڈے کے ساتھ جو شپس کو گزرنے دیا جاتا ہے تو وہ پاکستان ہے، جو کہ ایرانی جو اتھارٹیز ہیں وہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک یہ جنگ لنگر آن کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو خاص طور پہ جو آئل پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بڑھتی جائیں گی، اور مزید ایک ہفتہ بھی شپس کی بات کر رہے ہیں۔ آج تو ایران نے اعلان کیا ہے کہ کچھ ممالک کے جو اسینشل آئٹمز والے جہاز ہیں ان کو وہ ہرمز سے پاس ہونے دیں گے۔ یہ بھی کہیے گا فخر صاحب، سنس اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو پاکستان نے پہلے تیل کا ایک برڈن پاس آن کیا، پھر اس کے بعد کل وزیر اعظم نے کچھ ریلیف دیا، اب سعودیہ کا ایک لون بھی واپس کرنا ہے، یہ کتنا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر؟ کیا اس سلسلے میں کچھ ہو سکتا ہے؟ یو اے ای کا ایک لون بھی پاکستان نے واپس کرنے آنے والے دنوں میں، تو یہ کتنا بڑا دباؤ ہے اور اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے سفارتی طور پر؟ دیکھیں، جو پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی تھی خاص طور پہ کہ اس کی ایکسٹینشن مل جائے، یو اے ای کے ساتھ جو رول اوور کے 2 ارب پڑے ہیں، یا جو اس کے علاوہ جو یورو بانڈز کے 1.2 بلین ڈالرز تھے کہ وہ ہو جائے، لیکن یو اے ای کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، کیونکہ 1 مہینے کی ایکسٹینشن دینا پاکستان جیسے برادر ملک کو اس سے واضح ہو گیا تھا کہ یو اے ای کی جو انٹینشنز کیا ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک بالکل درست فیصلہ ہے یو اے ای کے جو پیسے واپس کرنے کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس کا بڑا ہیوی انٹرسٹ دے رہا ہے، 6% جو انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل جو اس طرح کی جتنی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ انرجی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، دیکھیں پاکستان کی اس ٹائم جو ریلائنس ہے وہ مڈل ایسٹرن ممالک کے اوپر اور گلف کنٹریز کے اوپر ہے۔ یہ جو فیوچر کے لیے جو لانگ ٹرم پاکستان میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سیناریو سے بچنے کے لیے پاکستان کو ابھی سے کوشش کرنی ہوگی، آپ کی جو انرجی ڈیپینڈنس ہے وہ آپ کو ڈائیورسیفائی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر یہ معاملہ لنگر آن کرتا ہے، یہ جنگ بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آئل پرائسز بڑھیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اسٹریٹ آف ہارمز کا بھی آپ کو کل کا نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات آج اچھے ہیں، کل کو اگر وہ خراب ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا۔ تو انرجی جو آپ کی ڈیپینڈنس ڈائیورسیفائی کرنے کا جو اس کو لانگ ٹرم میں ہمیں دیکھنا ہوگا، لانگ ٹرم کو آپ کو دوسرے جو ایوینیوز ہیں، ٹاپی والا آپ کا منصوبہ تھا وہ کب سے ٹھپ پڑا ہے، آپ کو رشیا کے ساتھ آئل کے حوالے سے دنیا کے دیگر ممالک کو وہ کیا، بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، اس کو ڈیفینیٹلی اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے۔ بٹ ابھی جو چیلنج ایٹ ہینڈ ہے بھٹی صاحب، اب اس کے اوپر کوئی آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان کے لیے سفارتی طور پر؟
میڈم شیخ، جہاں تک جنگ کی بات ہے اور ہماری سفارتی کوششوں کی بات ہے اور ہماری ثالثی کی بات ہے، کمال کے کوششیں ہم کر رہے ہیں اور اچھی ڈائریکشن پر ہیں کہ ہم ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم نیوٹرل رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم مذاکرات کروانے کی یا ہم مذاکرات امریکہ اور ایران کو ایک جگہ بٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم نہ جنگ رکوا سکتے ہیں اکیلے، نہ ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کی گارنٹی دے سکتے ہیں، اور نہ جو امریکہ نے شرطیں رکھی ہیں جو ایک طرح سے سرنڈر کے باعث کے مترادف ہے ایران کے لیے، اس پر کسی کو قائل کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوششیں کر سکتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں اور بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک جنگ اور سفارتکاری کو لے کر اور اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کر ہمیں جو سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے وہ ہماری معیشت ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہ جو 1988 سے جو ہم پر مسلط ہیں یہ لوگ حادثات کی پیداوار، ان کی بدولت دنیا میں کہیں بھی کوئی جھگڑا ہو یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، ہماری معیشت اس میں ضرور اس کا حرج ہوتا ہے۔ وجہ کیونکہ ہم نے کسی سے ادھار لینا ہے، کسی کا ادھار دینا ہے، کسی کو سود دینا ہے، کسی سے سود لینا ہے، کسی کے گندم لینی ہے، کسی سے چاول لینے ہیں، کسی سے دالیں لینی ہیں، کسی سے خوردنی تیل لینا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کشکول ہے۔ دوسری بات میڈم شیخ کہ اکانومسٹ لکھ رہا ہے، اگر اکانومسٹ لکھ رہا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو بھی پتا ہوگا جو پچھلے 35-40 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، انہوں نے ظلم کیا کیا، یہ جو پیٹرول بڑھایا، یعنی ان کو کچھ خوف خدا نہیں ہے۔ ادھر گوبر ٹیکس اور سوشل میڈیا ٹیکس اور ٹول ٹیکس، اور ادھر سے یہ 137 روپے بڑھا دیا، 458 روپے کا فی لیٹر پیٹرول، 520 روپے فی لیٹر ڈیزل، 184 روپے بڑھا کر، اور 34 روپے بڑھا کر 467 روپے فی لیٹر مٹی کا تیل۔ کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ اور اگر آپ نے یہ کم کر سکتے تھے تو بڑھایا کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس شارٹ فال ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو IMF پیچھے سے لگا ہوا ہے کہ چلو بھائی چلو، پیچھے اس نے ڈنڈا پکڑ کے اٹھایا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن کوئی نہیں ہے، اوپر ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ قرضے لو، IMF کہے تو ٹیکس لگا دو، اور ادھر سے قرضے لو اور قرضوں کا سود دے دو۔ اکانومسٹ کو غالباً ہمارے حکومتی خرچوں، بے روزگاری، مہنگائی، غربت، قرضوں، ٹیکسوں، بدترین گورننس، بدترین مس مینجمنٹ کا غالباً اندازہ نہیں ہے۔ اگر اندازہ ہے تو پھر ہمارا بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح جی رہے ہیں۔ بات یہ ہے میڈم شیخ کہ مجھے یہ بتائیں، ہمارے لیے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، امریکہ نے روس سے پابندی اٹھا لی ہے، بھارت روس سے سستا تیل خرید رہا ہے، اب ہمارے لیے ہمارے جھنڈوں والی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ہاں تو مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ روس سے اگر پابندی ہٹا لی، بھارت نے ایک ایوینیو کریٹ کر لیا، تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہیں ہماری سرحد پر ایران ہے، جب سے ایران جنگ میں دھڑا دھڑ تیل بیچ رہا ہے، ہمارا کیوں نہیں کوئی جگاڑ لگ رہا؟ ہمارا دفاعی پارٹنر سعودی عرب ہے، اور سرمایہ کاری سنا تھا کہ وہاں سے سرمایہ کاری آئے گی، آئل ریفائنری آئے گی۔ اگر یہ نہیں بھی آتی تو اس وقت ہمارا دفاعی پارٹنر ہے وہ، ہم مکہ مدینہ کے لیے جان دینے کو قربان ہیں۔ اور پھر میڈم شیخ یہ دنیا ہے مفادات کی، جذبات کی نہیں ہے، اور مطلب قرض لینا اور قرض لے کر پچھلے قرض کا سود دینا، اور اس قومی کھیل سے نکلنا پڑے گا ہمیں اپنے سارے ملکوں کو جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہماری معیشت ہے، یہ ہم ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے ہر طرح سے، لیکن ہماری جان کو تھوڑا ہمیں کھڑا بھی کیجئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم شیخ کہ معیشت اور معیشت یہ ہے ہمارا بڑا مسئلہ۔ جنگ ہم جتنی کوششیں کر رہے ہیں اس فرنٹ پر، سفارتکاری پر کمال کی کوششیں کر رہے ہیں، اس فرنٹ پر ہم فیل 0 جمع 0 جمع 0 is equal to 0۔ تو کب تک ہم ٹیکس لگاتے جائیں گے، کب تک اپنے عوام کو نچوڑتے جائیں گے؟ بٹ سر وہ ملٹی پلائی ہو گئے نا سارے اثرات جو جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر معاشی بھی